السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ رمز جنون رمز کا ایپیسوڈ 32 آپ کے لیے اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ناول ضرور پسند آئے گا۔ اور یہ جو ناول ہے یہ میرا اپنا اوریجنل ناول ہے، اس میں وائس میرا اپنا ہے، سو پلیز کاپی پیسٹ سے پرہیز کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو جن لوگوں نے رقصم کے کا ناول چاہیے، انہیں رقصم کا اور تشنگی یارم کا جو ہے نا اب PDF ملے گا، کیونکہ میں پہلے بھی اس رقصم چینل کو میری وجہ سے خراب ہوا ہے، کیونکہ میں اس کے اوپر تشنگی یارم کا میں نے ناول اپلوڈ کرنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یوٹیوب کی طرف سے مجھے اپلوڈ کانٹینٹ کا مجھے انہوں نے وہ کلیم کر دیا تھا۔ تو اس لیے اب اس پہ کوئی پرانا ایسا ناول اپلوڈ نہیں ہوگا۔ تو اس پہ ابھی تک تو جو میں اپلوڈ کر رہی ہوں صرف جنون رمز ہوگا، اس کے بعد کیا اسے کہتے ہیں یار، یہ سلطنت عشق ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز اپلوڈ نہیں ہوگی۔ تو چلیں اب ناول کی طرف ہی چلتے ہیں۔ جنون رمز، تحریر عائشہ نور، قسط نمبر 32۔ شیران جیسے ہی حور کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا، وہ اس کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھ چکی تھی اور اب اس کے جوتے نکال رہی تھی، جب شیران مرزا خان نے پھرتی سے اس کے بازو کو دبوچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کیا ضرورت تھی مکرم سے پنز لینے کی؟ شیران مرزا نے دانت پیستے ہوئے کہا، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ میں صرف آپ کے کام کرنے کے لیے اس حویلی میں آئی ہوں، میں جس مرضی سے جو مرضی مانگوں، آپ کوئی نہیں ہوتے میری بات میں بولنے والے۔ حور نے شیران مرزا کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوانا چاہا، مگر وہ نہ چھڑوا پائی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے شیران کی انگلیاں اس کے بازو میں دھنس چکی ہیں۔
حور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میرے بھائی ہیں۔ مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوگی میں انہی سے مانگوں گی۔ آپ کو بس نکاح کرنے کا پتہ تھا، یہ پتہ نہیں کہ بیوی کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں۔ نہ جانے کیسے آج حور کی زبان شیران مرزا کے سامنے فراٹے بھر رہی تھی۔ شیران تو اس کی چلتی زبان کو دیکھتا رہ گیا۔ کون سے حقوق میں نے تمہارے پورے نہیں کیے؟ بتاؤ ذرا۔ پورا دن تو آوارہ بکری کی طرح کھاتی پھرتی ہو، اور یہ جو تمہیں شادی میں اتنے لاکھوں کے کپڑے لے کر دیے ہیں، کبھی تم نے یہ خواب میں بھی دیکھے ہوں گے؟ شیران کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کر حور کے آنسو اس کے گال پر بہہ گئے۔ میرے رامز بھائی نے مجھے اس سے بھی مہنگے کپڑے لے کر دیے ہیں۔ وہ میری ہر ضرورت پوری کرتے تھے۔ حور کہاں چپ رہنے والی تھی۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا اس نے بھی۔ رامز کا نام سن کر شیران نے غصے میں اپنی مٹھیاں بھینچیں۔ شکریہ یاد کروانے کے لیے۔ یہ تو بتاؤ کس کی اجازت سے تم اس 2 ٹکے کے رامز شاہ سے ملنے کے لیے گاڑی سے اتری تھی؟ رامز کے بارے میں یہ لفظ سنتے ہی حور کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ حور نے شیران مرزا کے ہاتھ پر زور سے اپنے دانت گاڑ دیے۔ شیران نے بہت مشکل سے اپنی چیخ گلے میں دبا لی۔ حور کے اس وقت بال بکھرے ہوئے تھے، ناک رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ وہ غصے سے شیران مرزا خان کی طرف گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ شیران نے 2 قدم کا فاصلہ طے کیا اور حور کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ تم نے 2 غلطیاں نہیں بلکہ 2 گناہ کیے ہیں۔ ایک تو اپنے بال کٹوا کر، دوسرا رامز شاہ سے مل کر۔ اب اپنے منہ سے بولو خود، پہلے تمہیں کس گناہ کی سزا ملنی چاہیے؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، مگر حور چپ چاپ گھورتے ہوئے شیران مرزا خان کو دیکھ رہی تھی، جو بامشکل اس کے سینے تک آ رہی تھی۔ شیران نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ یہ پدی سی لڑکی
نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت اس میں آ گئی تھی جو سردار شیران مرزا خان سے مقابلہ کرنے چلی تھی۔ میرے بال چھوڑے۔ حور نے بھی دانت پیس کر شیران مرزا کی طرف دیکھا۔ شیران نے تھوڑا سا اور اس کے بالوں کو سختی سے پکڑا تو حور نے گھورتے ہوئے شیران کو ایک بار پھر سے بال چھوڑنے کا کہا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے اندر کتنی ہمت ہے۔ حور نے شیران کے دوسرے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس ہاتھ کو اپنے دانتوں کی زینت بنا دیا۔ جتنا زور تھا، حور نے اپنے دانت شیران کے بازو پر گاڑ دیے۔ اس بار شیران اپنی چیخ نہ روک سکا۔ اس نے فوراً حور کے بال چھوڑے۔ کہا تھا نا، میرے بال چھوڑیں۔ میں اب پہلے والی معصوم حور نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ حور کہتے ساتھ اپنے بال جھٹکے اور جا کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ شیران تو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ حور نے مکرم والی پنز پھر سے اپنے بالوں میں لگائی اور بالوں کو جھٹکتے ہوئے کمرے میں بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ شیران کمرے کے بیچ کھڑا اس 4 فٹ کی بلا کو دیکھ رہا تھا۔ آدم خور کہیں کی! شیران نے دانت پیستے ہوئے حور کی طرف دیکھتے کہا تو حور نے گھورتے ہوئے شیران کو دیکھا۔ اس سے پہلے شیران کی ہنسی نکلتی، وہ اپنے کپڑے اٹھائے واش روم چلا گیا۔ حور نے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے اپنے بال جھٹکے۔ دیکھا، بڑے آئے سردار! بچو! اب آپ کو ایسے ہی ڈرا کر رکھوں گی۔ بڑے آئے مجھے سزا دینے والے! ویسے حوری، تم لگ بڑی پیاری رہی ہو۔ اس نے اپنے سر پر لگی پنز دیکھی۔ 4 پنز ہیں میرے پاس گولڈ کی۔ میں سب سے زیادہ امیر ہوں۔ حور نے اترا کر شیشے میں خود کو دیکھا۔ کہیں سردار سائیں کو زور سے تو نہیں کاٹ لیا؟
اب حور کو شیران کی فکر ستا رہی تھی۔ حور نے کمرہ سیٹ کر دیا تھا۔ گھڑی پر ٹائم دیکھا تو دوپہر کے 3 ہو رہے تھے۔ یہ اس وقت تیار ہو کر کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں کسی لڑکی سے ملنے تو نہیں جا رہے؟ ابھی حور کا فطوری دماغ کوئی فطور ڈالتا جب شیران کے موبائل پر کسی ان نون نمبر سے کال آئی۔ پہلے تو 2 کالز آئیں، پھر بعد میں ایک میسج آیا، بیبی کہاں ہو؟ کال کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کال کیوں نہیں اٹھا رہے تم؟ بس جی، پھر کیا؟ حور کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو اس کا چہرہ بھگونے لگے۔ اتنے میں شیران واش روم سے باہر نکلا۔ جب حور کو اپنے موبائل کے پاس بت بنے دیکھا، وہ جانتا تھا حور کبھی اس کا موبائل استعمال نہیں کرے گی۔ حور شیران کی چیزوں کو کبھی بھی بغیر اجازت کے ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ شیران کو اس کی یہی بات پسند تھی۔ کیا ہوا آدم خور عورت، کیا اب میرے موبائل کو نگلنا ہے؟ جو اس بیچارے کو ایسے گھور رہی ہو؟ شیران کی بات پر حور نے اپنا چہرہ شیران کی طرف دیکھا تو شیران کا دل دھک سے رہ گیا۔ حور کا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ کی بیوی کا میسج تھا۔ حور کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ بیوی؟ شیران کو حیرت ہوئی۔ اس نے ٹاول بیڈ پر پھینکا اور فوراً اپنا موبائل اٹھایا تو اسکرین پر میسج تھا۔ شیران کا دل کیا یہ انسان اس کے پاس ہو تو شیران اس کا سر پھاڑ دے۔ کمینے انسان، ایک بار میرے ہاتھ لگ تو۔ شیران نے فوراً میسج کیا۔ چہرے پر
مسکراہٹ تھی جسے دیکھ حور کو یقین ہو گیا تھا سچ میں شیران کی لائف میں کوئی اور لڑکی بھی ہے۔ حور نے اچھی طرح سر پر دوپٹہ اوڑھا اور کمرے سے باہر جانے لگی جب شیران نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ حور شیران مرزا خان کے سینے سے جا لگی۔ یہ دیکھو کیا کیا ہے تم نے۔ شیران نے اپنا بازو حور کے سامنے کیا جس پر اس کے چھوٹے چھوٹے دانتوں کے نشان پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ حور چپ چاپ چہرہ جھکائے اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ شیران کو میسج والے انسان پر جی بھر کر غصہ آیا تھا جس کی وجہ سے حور کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو گئی تھی۔ میں ایک میٹنگ کے لیے شہر جا رہا ہوں۔ میرے لیے دعا کرو گی؟ نہ جانے کیوں شیران نے حور سے پوچھ لیا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے اصبات میں سر ہلایا۔ اس وقت شیران کو وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ مجھے میری شال نکال کر دو، دیر ہو رہی ہے۔ مگر حور نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ
حور کی پراپرٹی جو دین شاہ کے قبضے میں تھی وہ چھڑوانی تھی۔ شیران اور مکرم نے ان کے پاس دولت بے شمار تھی، مگر جانے کیوں ان دونوں کو دین شاہ کی نیندیں حرام کرنے میں مزہ آتا تھا۔ اب تو دین شاہ کا بیٹا رامز شاہ بھی تھا شیران اور مکرم کے نشانے پر۔ حور شیران کی آغوش میں ہی سو گئی تھی۔ شیران نے بخار کی میڈیسن لی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ بھی سو گیا۔ مکرم رات بھر فرشتے کا انتظار کرتا رہا مگر وہ نہیں آئی۔ مکرم نے اسے کہا تھا رات ہوتے ہی میرے کمرے میں آ جانا۔ جتنا شیران مرزا اور مکرم ڈینجرس تھے اتنا ہی ان دونوں کی بیویاں انہیں پاگل بنا رہی تھیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زن مریدی پر لگا رہی تھی اور وہ دونوں معصوم لگ بھی رہے تھے زن مریدی پر۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ مکرم کیا سزا دیتا ہے، فرشتے کو بات نہ ماننے کی یا پھر فرشتے بھی حور کی طرح اسے گولی کروا دے گی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ناول ضرور پسند آیا۔ میں ایک بار پھر آپ کو کہہ رہی ہوں یہ ناول عائشہ نور کا خود کا لکھا ہوا ہے، اس میں وائس میری اپنی اوریجنل ہے، تو پلیز اسے کاپی پیسٹ سے پرہیز کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ اس کے بعد میں پھر آپ کو بتا رہی ہوں تشنگی یارم اور رقصم کا ناول، جس کسی کو تشنگی یارم، رقصم اور قصہ عشق، اگر یہ 3 ناول کسی کو چاہیے تو آپ کو PDF کی صورت میں مل جائیں گے۔ اس کے بعد جتنے بھی ناولز ہیں ان سب کی گولڈن نائٹ اویلیبل ہے۔ سو انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔